السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ کے کرم سے انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ سب کتابیں کھولیں، پیج نمبر 30۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، مجھے امید ہے آپ نے پریویس لیسن اٹینڈ کر کے اپنی ایکسرسائز کمپلیٹ کر لی ہوگی۔ آج ہم نیکسٹ چیپٹر سٹارٹ کریں گے۔ دس از ہجرت حبشہ۔ ہجرت حبشہ میں ہجرت جو ہے اسے کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا، اور اسلام میں ہجرت سے مراد اپنے دین کی خاطر، مذہب کی خاطر، اور اپنے اگر آپ کو دین کے لحاظ سے تنگ کیا جا رہا ہو یا مسلمانوں کو کسی قسم کی تنگی ہو، ان کو دین پر عمل نہ کرنے دیا جا رہا ہو، تو اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ کر کسی امن والی جگہ پر چلے جائیں، ایسی جگہ چلے جائیں جہاں پر انہیں کوئی پریشانی نہ ہو اور کوئی ان پر ظلم و ستم نہ کرے۔ تو ہجرت کا جو لفظی معنی ہے وہ ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا، اور جو شرعی معنی ہے اسلامی لحاظ سے وہ اللہ کی خاطر، دین کی خاطر ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا۔ اور حبشہ جو ہے، حبشہ ایک جگہ کا نام ہے، ایک علاقہ تھا جس کا پرانا نام جو ہے وہ ایتھوپیا تھا، اور اس میں وہاں پر ایک عیسائی بادشاہ کی حکومت تھی۔ تو مسلمانوں پر جب ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا، جو ہم نے سارا پریویس لیسن میں پڑھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام پر ظلم و ستم کیا، اور بہت برے طریقے سے پیش آتے تھے، اذیتیں دیتے تھے، تشدد کرتے تھے۔ تو پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ جب کفار کا ستم حد سے زیادہ ہو گیا تو پھر اللہ نے حکم دیا کہ مسلمان جو بہت زیادہ سختی جھیل رہے ہیں وہ یہاں سے ہجرت کر کے دوسری جگہ چلے جائیں جہاں پر وہ امن سے رہ سکیں۔ سبق میں پڑھتے ہیں انشاءاللہ، آہستہ آہستہ آپ کو ساتھ ساتھ میں سمجھا دوں گی۔ کافروں نے جب مسلمانوں کو بہت ستایا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، بہتر یہ ہے کہ تم لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، وہاں کا بادشاہ نیک دل عیسائی ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، جب تک اللہ تعالیٰ تمہاری مصیبت دور کرنے کی کوئی صورت پیدا نہ کرے تم وہیں ٹھہرے رہو۔ جب بہت زیادہ ظلم و ستم ہو گیا مسلمانوں پر، صحابہ کرام پر، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ آپ لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ حبشہ میں ایک بادشاہ ہے جو عیسائی ہے، مذہب کے لحاظ سے وہ عیسائی ہے، لیکن وہ رحم دل انسان ہے اور وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ تو لہٰذا کوشش کرو کہ اس مصیبت سے اور کافروں کے ظلم سے بچنے کے لیے اس سے بہتر ہے کہ آپ وہاں چلے جائیں جب تک اللہ تعالیٰ کوئی ایسے حالات نہ پیدا کر دے کہ اس ظلم سے نجات مل جائے کافروں سے، تو آپ وہاں پر ٹھہرے رہیں۔ یہ وجہ تھی حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی۔ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت، حبشہ کی طرف بیسیکلی 2 مرتبہ ہجرت کی مسلمانوں نے، آگے ہم پڑھیں گے دوسری مرتبہ، لیکن یہاں پہلی ہجرت کے بارے میں کہ سب سے پہلے جب ہجرت کی تھی تو وہ کیا اور کس طرح سے ہوئی اور کن لوگوں نے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ جانے کا مشورہ دیا۔ نبوت کے 5ویں سال یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اور ہم نے وہ چیپٹر بھی پڑھ لیا تھا، پہلی وحی جب نازل ہوئی تھی آپ غار حرا میں تھے، کس طرح آپ پر کپ کپی طاری ہوئی، اور پھر اس کے بعد دوسری وحی نازل ہوئی، سورہ مدثر کی آیات تھیں، یہ سب پڑھ چکے ہیں، یقیناً آپ کو لیسن میں یاد ہوگا۔ اس وقت سے اب تک 5 سال گزر چکے تھے، 5واں سال تھا یہ، اور کافروں کا ظلم و ستم حد سے زیادہ بڑھ گیا تھا۔ تو جب نبوت کا دعویٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور دین حق کی دعوت شروع کی، اس وقت سے یہ 5واں سال تھا۔ تو 5ویں سال حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں رجب کے مہینے میں 11 مردوں اور 4 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ یہ پہلی ہجرت تھی جس میں 11 مرد حضرات تھے اور ان میں 4 خواتین تھیں، 4 عورتیں تھیں، اور انہوں نے ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف، اور اس وقت حبشہ کا نام اس وقت ایتھوپیا تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، رجب کا مہینہ کون سا مہینہ ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ یقیناً آپ کو اسلامی مہینوں کے نام آتے ہوں گے، پھر بھی میں آپ کو ایک دفعہ بتا دیتی ہوں، اور اسی سے ریلیٹڈ ایک ایڈیشنل کویسچن بھی میں آپ کو یقیناً دوں گی۔ رجب اسلامی مہینوں میں اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے 7واں مہینہ ہے۔
اور اسلامی مہینے شروع کب ہوتے ہیں؟ کون سا پہلا مہینہ ہے آپ کو معلوم ہے؟ اسلامی سال جو ہے وہ محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے. اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے پہلا اسلامی مہینہ محرم ہے. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذی الحج. ٹھیک ہے جی، یہ 12 مہینے ہیں. اور اس کو اگر آپ ترتیب سے کاؤنٹ کریں تو رجب کا مہینہ جو ہے وہ 7th منتھ ہوتا ہے، 7واں مہینہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. رجب کے مہینے میں 11 مردوں نے اور 4 عورتوں نے ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف. ہجرت ایسے سفر کو کہتے ہیں جو اپنے ایمان اور دین کی حفاظت کے لیے کیا جائے. یہ میں نے آپ کو شروع میں جو ہجرت کی ڈیفینیشن بتائی ہے وہی ہے، جو اپنے دین کی خاطر، اپنی ایمان کے لیے، اپنی حفاظت اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا. قریش کو جب مسلمانوں کی ہجرت کی اطلاع ملی تو انہوں نے مسلمانوں کا پیچھا کیا، لیکن وہ ناکام رہے. یعنی وہ پیچھے پیچھے گئے مسلمانوں کے، جو قافلہ نکلا تھا ہجرت کر کے، لیکن وہ لوگ آگے نکل چکے تھے. اللہ نے ان کو بحفاظت حبشہ پہنچا دیا اور کافر ان کو پکڑ نہیں سکے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اہلیہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت سہیل، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ربیہ، ان کی اہلیہ حضرت لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت ابی حشمہ، حضرت لیلہ بنت ابی حشمہ، اور حضرت ابو سیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ تمام افراد تھے. یہ 11 مرد اور 4 خواتین. یہ نام آپ کوشش کیجئے گا یاد کرنے کے. پہلی ہجرت جن صحابہ کرام نے کی ان کے نام یہ ہیں سارے. ٹھیک ہے جی. جبکہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قافلے کا سردار بنایا گیا تھا. یہ تمام افراد تھے اور یہ قافلہ جو ہجرت کے لیے نکلا تھا اس کے سردار تھے حضرت عثمان بن مظعون. یہ مہاجرین حبشہ میں امن و سکون کے ساتھ رہنے لگے. جب یہ حبشہ چلے گئے، وہاں کے بادشاہ جو عیسائی تھا اس کا نام تھا نجاشی، اور اس نے جب ساری بات سنی تو مسلمانوں کو رہنے کی اجازت دے دی کہ وہ وہاں پر رہ سکتے ہیں. لیکن چند ماہ کے بعد کفار مکہ نے یہ افواہ پھیلا دی کہ مکہ کے قریش مسلمان ہو گئے ہیں. انہوں نے وہاں پر کیونکہ یہ مسلمان چھپ کر یہاں آ گئے تھے اور کافروں کو شدید غصہ تھا اس بات کا. اس وقت تو وہ روک نہیں سکے، لیکن انہوں نے ایک سازش یہ کی، ایک پلان یہ کیا کہ حبشہ میں جو مسلمان رہ رہے تھے ان میں جھوٹی خبر پھیلا دی کہ قریش کے لوگ، مکہ میں قریش جو ہے وہ مسلمان ہو گئے. جب وہاں مہاجرین نے یہ سنا، وہ جو حبشہ میں ہجرت کر کے آئے تھے مہاجرین، 11 مرد اور 4 عورتیں، ان لوگوں نے یہ خبر سنی تو وہ فوراً مکہ واپس آ گئے. ظاہر ہے ان کا اپنا شہر تھا، اپنے گھر تھے ان کے، وہاں پر اپنا کام تھے، جو وہ تجارت کرتے تھے یا اور کوئی چیزیں تھیں، تو وہ فوراً انہوں نے سوچا کہ اب حالات اچھے ہو گئے ہیں، اب کوئی ظلم و ستم نہیں ہوگا، تو وہ فوراً حبشہ سے واپس آ گئے. لیکن مکہ آنے کے بعد انہیں پتہ چلا کہ یہ خبر جھوٹی اور دھوکہ تھی. جب وہ وہاں پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ یہ سازش تھی، کفار نے جھوٹی خبر پھیلائی تاکہ وہ مسلمانوں کو دوبارہ سے اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنا سکیں. مکہ آنے کے بعد ان پر دوبارہ وہی ظلم و ستم شروع ہو گئے جو پہلے ان کے ساتھ ہو رہے تھے. ٹھیک ہے جی. تھوڑا سا سمجھ آ گیا ہوگا یقین آپ کو. ہجرت حبشہ کی طرف مسلمانوں نے ہجرت جو کی تھی، اور ابھی جو ہم نے پڑھا ہے وہ پہلی ہجرت ہے. ٹھیک ہے. آگے ہے حبشہ کی طرف دوسری ہجرت، لیکن یہ میں آپ کو اگلے لیسن میں پڑھاؤں گی. جتنا لیسن ہم نے ریڈنگ کی ہے وہاں تک دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی کوشچن ہے تو وہ آپ کو میں کروا دیتی ہوں. مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کیوں کی؟ یہ بالکل سٹارٹنگ میں پہلے پیراگراف میں ہی اس کا آنسر موجود ہے. کافروں نے جب مسلمانوں کو بہت ستایا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا بہتر یہ ہے کہ تم لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ. وہاں کا بادشاہ نیک دل عیسائی ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. جب تک اللہ تعالیٰ تمہاری مصیبت دور کرنے کی کوئی صورت پیدا نہ کرے تم وہیں ٹھہرے رہو. یہی 2.5 لائنز جو ہیں آپ آنسر میں لکھیں گے پہلے سوال کا جواب. ٹھیک ہے جی. اور میں ایک ہی کوشچن آپ کو ہوم ورک میں دے رہی ہوں. انشاءاللہ ریمیننگ جو ہے وہ ہم کل پڑھیں گے. اللہ حافظ.